السلام علیکم، دس از سنیلا پارس اینڈ ویلکم ٹو دی پارس مینٹورس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہر طرف وبا پھیل رہی تھی، خوف و ہراس ہر طرف پھیل چکا تھا، لوگ کہیں آنے جانے سے پریشان تھے اور کسی سے ملنے سے ڈر رہے تھے، یہاں تک کہ فزیشینز یا ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک چیلنجنگ صورتحال بن چکی تھی۔ مگر ایک نہایت ہی قابل اور مشہور و معروف ڈاکٹر نے لوگوں میں خوف کی کیفیت پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل نصیحتیں کی۔ نمبر 1، گھروں سے باہر نہ نکلیں حتیٰ کہ ضروری کام نہ آن پڑے۔ نمبر 2، گیدرنگ یعنی رش والی جگہیں غیر معینہ مدت تک بند کر دی جائیں۔ نمبر 3، لوگوں سے میل ملاپ کم رکھیں اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، اپنے کپڑے اور کرنسی یا کوائنز کو سرکے سے دھوئیں۔ نمبر 5، بیمار لوگوں کو 40 دن تک باقی افراد سے الگ تھلگ کمروں میں رکھیں اور اس عمل کو کوارنٹین کا نام دیا گیا وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب باتوں سے آپ کا دھیان یقیناً دسمبر 2019 اور کرونا وائرس کی طرف گیا ہوگا، مگر میں کووڈ-19 کی بات بالکل نہیں کر رہی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، بلکہ میں بات کر رہی ہوں دسمبر 2019 کی بجائے 11ویں صدی عیسوی کی اور کرونا کی بجائے طاعون نامی وبا کی، اور جس مشہور و معروف ڈاکٹر نے ہدایات جاری کی تھیں وہ کوئی عام فزیشین نہیں بلکہ سرزمین فارس کے عظیم مسلمان سائنسدان و فلسفی ہی نہیں بلکہ طب کے باپ ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا یعنی ابن سینا تھے، جنہیں ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے، اور یورپ انہیں ایویسینا کے نام سے آج بھی ان کے عظیم کارناموں کی وجہ سے یاد کرتا ہے۔ ابن سینا تھے کون اور آخر کرونا جیسی وباؤں کے بارے میں انہوں نے کیا پریڈکشنز کی تھیں؟ انہیں طبی دنیا کا آفتاب یعنی فادر آف ماڈرن میڈیسن کیوں مانا جاتا ہے اور انہیں کن علوم پر عبور حاصل تھا؟ آج آپ جان پائیں گے ان تمام سوالات کے جوابات، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. 2019 کے اختتام اور 2020 کے آغاز میں کرونا نامی وبا نے جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا تو ہر طرف لفظ کوارنٹین کی دھوم تھی، جس کی بدولت یہ لفظ گوگل ٹرینڈ کے مطابق 100 گنا زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، اس کے متعلق بہت سے ولاگز اور بلاگز بھی بنائے گئے جن کے مطابق پینڈیمک، سیلف آئسولیشن، سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹین وغیرہ کی بنیاد کو 980 عیسوی میں ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہونے والے ابن سینا سے منسوب کیا جانے لگا۔ اس بات کی سچائی کو جاننے کے لیے ابو علی سینا کی ذہانت کو پرکھنا نہایت ضروری ہے۔ ابن سینا، جن کا لقب شیخ الرئیس بھی ہے، اتنے ذہین تھے کہ 10 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم میں بھی مہارت حاصل کی، جن میں فلسفہ، طب، فقہ اور ریاضیات وغیرہ شامل ہیں۔ ریاضی کا علم ابن سینا نے ایک سبزی فروش سے حاصل کیا جس کا تعلق ہندوستان سے تھا اور وہ ایک ماہر ریاضی دان تھا، جبکہ فقہ کی تعلیم اسماعیل زاہد اور عبداللہ ناتلی سے حاصل کی۔ مگر جس علم نے ابن سینا کا سینہ کھول ڈالا وہ فلسفے کا علم ہی تھا، اور آپ کا آئیڈیل اس وقت کا عظیم فلسفی ارسطو ٹھہرا۔ ارسطو کی مشہور کتاب میٹا فزکس ابن سینا کے لیے بہت چیلنجنگ ثابت ہوئی۔ ان کے مطابق یہ کتاب 40 مرتبہ پڑھنے کے باوجود اس کتاب کے معنی ان پر واضح نہ ہو سکے۔ آخر کار الفارابی کا اس کتاب پر تبصرہ ان کے ہاتھ لگا۔ اس خزانے کی چابی نے ابن سینا کے زرخیز دماغ کو میٹا فزکس کے علوم سے سرشار کر دیا، اور یوں فلسفی کی حیثیت سے ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آخر کار ابن سینا اتنے ماہر فلسفہ دان مشہور ہو گئے کہ ان کے علم دلیل کو مدارس کے نصاب کا حصہ بنا لیا گیا اور ابن سینا کو فلسفے کا بادشاہ قرار دیا جانے لگا۔
اب ہم فائنلی بات کرنے لگے ہیں کیا واقعی ابن سینا اس قابل تھے کہ انہیں طب کا باپ یعنی فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جائے۔ 16 سال کی عمر تک ابن سینا کو علم طب سے اچھی خاصی رغبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ مریضوں کا بغور مشاہدہ اور مطالعہ کیا کرتے، جس سے انہیں مرض کو جانچنے اور مریضوں پر تجربات کرنے میں نہایت فائدہ ہوتا، جس کی بدولت 18 سال کی عمر میں وہ ایک کامیاب اور تجربہ کار ڈاکٹر کے طور پر اتنے مشہور ہو گئے کہ بخارا کے سلطان امیر نوح ثانی کو ایک پر اسرار بیماری سے نجات دینے پر اس کے دربار میں شاہی طبیب یعنی رائل فزیشین کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر کے کتب خانے کی رسائی بھی ابن سینا کو دی گئی۔ یہ ان کے لیے ایک سنہرا موقع تھا جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام کتب پڑھ ڈالی اور اپنے مطالعہ کو انتہائی وسعت دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن سینا نے کتنی کتابیں لکھی؟ تو ابن سینا نے کل 450 کتابیں لکھی، جن میں صرف 240 موجود ہیں۔ ان 450 کتابوں میں 150 فلسفہ پر اور 140 ادویات پر تصنیفات ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ مشہور 2 کتابیں ہیں۔ پہلی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے القانون فی الطب یعنی کینن آف میڈیسن۔ 1025 میں 10 لاکھ الفاظ پر مشتمل یہ کتاب طب کے امام نے فارس میں ادویات کا یہ انسائکلوپیڈیا مرتب کیا۔ یہ انسائکلوپیڈیا طریقہ طب یونانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب میڈیکل کے علم کے انسائکلوپیڈیا سے واقعی کم نہیں، جس کے شائع ہونے کے 600 سال بعد تک دنیا کی نامور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا رہا۔ یہی نہیں، 12ویں صدی عیسوی میں اس کا لاطینی ترجمہ ہونے کے بعد 18ویں صدی تک پورے یورپ میں چھائی رہی۔ 1973 میں یہ کتاب کو دوبارہ نیو یارک میں شائع کیا گیا۔ یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ کن بیماریوں پر ابن سینا نے تبصرہ کیا اور تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وجوہات بھی تحریر کی۔ تو ان میں کینسر، ٹی بی، ڈائبٹیز، کنٹیجیس ڈیزیزز یعنی ایک سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماریاں شامل ہیں۔ یہی نہیں، مریضوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اینستھیزیا کا کانسیپٹ بھی ابن سینا نے ہی دیا۔ ابو علی سینا کی خاص بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے دواؤں سے ہٹ کر مریضوں کا نفسیاتی علاج بھی کیا۔ جی ہاں، ڈپریشن جو کہ آج کل کا ایک عام مسئلہ ہے، ابن سینا نے اس کو ایک بیماری قرار دیا اور اس طرح وہ نفسیاتی علاج یعنی سائیکو تھراپی کے موجد بھی بن گئے۔ ابن سینا کا کہنا تھا کہ بیماری کا تصور کرنا نصف بیماری ہے، سکون اور اطمینان نصف مرہم ہے، اور صبر و تحمل ہی علاج کی ابتدا ہے۔ اس کے علاوہ 760 ادویات اور جڑی بوٹیوں سے بننے والی ادویات کے طریقے بھی انہوں نے بیان کیے۔ اب باری ہے دوسری مشہور کتاب کی۔ طب کے انسائکلوپیڈیا کے علاوہ مشہور کتاب سائنس اور فلسفے کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس کا نام کتاب الشفا ہے۔ اس کتاب کے بھی حصے ہیں جو کہ 4 ہیں: لاجک، نیچرل سائنس، میتھمیٹکس اینڈ میٹا فزکس۔ آپ ابن سینا کی ان تحریر کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق نیوٹن کے لاز آف موشن کی تحقیق بھی ابن سینا کے علوم سے متاثر کن تھی۔ طب اور فلسفے کے ماہر ہونے کے علاوہ وہ ایک کیمیا دان یعنی کیمسٹ بھی تھے۔ جی ہاں، ابن سینا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ڈسٹیلیشن کے عمل سے پھولوں سے عطر نکالا اور سٹیم ڈسٹیلیشن کے ذریعے اسینشیل آئل بنائے، جیسا کہ روز ایسنس۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کو ابن سینا نے دل کے امراض کے لیے استعمال کیا۔ یہ تو تھے ابن سینا اور ان کے حیران کن کارنامے، مگر آپ کی چھٹی حص یعنی کامن سینس ان سوالات کے بارے میں کیا کہتی ہے جو ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے کیے تھے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بائی دی وے، کامن سینس کے بارے میں بھی بتانے والا اور
کوئی نہیں بلکہ ابن سینا ہی تھے، اور آخرکار فلسفے کا بادشاہ، طب کا باپ، عظیم مفکر، ماہر کیمیا، فلکیات، نفسیات، منطق، ریاضی دان اور شاعر، اپنی جمع پونجی راہ خدا میں دے کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے 22 جون 1037 کو ایران میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، سو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بیفور لیونگ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔